بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مثنوی مولانا روم کا شرح کے درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اسی نیت کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا عشق حقیقی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں اور پھر وصل بھی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے حصے میں جو حکایت ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے حضرت ذکر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رد بہے کہ ہست ادرا شیر پشت بشکن کلا پلنگارا بمشت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا کلہ ایک گھونسے سے توڑ ڈالے گی، اور شیر پر نظر ہونے کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال، شکستہ تن، فاقہ زدہ، زرد چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے، یعنی عقلاً، ورنہ طبعی خوف کا کاملین کو بھی ہوتا ہے، منافی کمال نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ ظاہر میں تو خستہ حال ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، فاقہ زدہ ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، لیکن وہ باطل قوتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ان سے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو ایک صاحب حال بزرگ اسی قوت کو فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے زرد چہرے کو مت دیکھو، کیونکہ میں لوہے کے پیر رکھتا ہوں۔ تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن میں یعنی قلب میں شہنشاہ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسی مضمون کے تحت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نظم فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے، جو قلعے کا بادشاہ تھا، اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعہ کو دیکھیے کہ پارے کی طرح لرز رہا ہے،
اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کیسے ثابت قدمی اور فاتح انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعے سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ اس کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے، اور یہ نعمت مجاہدات حصول تعلق مع اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے، اور اس عطا کو حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو جمعیت قلب ہے نا، یہ جمعیت قلب حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ مراقبہ کرتے ہیں۔ جمعیت قلب کا اگر ہم لوگ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو کہیں گے کنسنٹریٹ کرنا، کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر اتنے کنسنٹریٹڈ تھے کہ ان کی جمعیت ان کا جو دل تھا وہ ادھر ادھر سے انتشار نہیں پایا، ان کو خوف محسوس نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے وزیر نے کہا کہ لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم جاں باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور یعنی طلوع صبح کو ماند کالعدم کر دیتا ہے۔ دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر بلی یعنی نہایت درجہ بیمار بلی پر یک بہ یک حملہ کر بیٹھیں تو بقاطع عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، دو ایک اس کی آنکھیں نکال لیں، دو ایک اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور دو ایک اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرون جسم تمام اعضاء کو چبا ڈالیں، لیکن اگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ ایک دفعہ جہاں اس لاغر بلی نے نحیف سی آواز میں بھی میاؤں کر دیا تو ان ہزاروں چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے یک بہ یک مفرور ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنے مغلوبیت سابقہ کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں، اور اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکات جابرانہ کا تصور ان کے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہی مثل ہے کہ اللہ والے جب اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو اس سے ایک جیسے سمندر میں کوئی پتھر پھینکا جائے، پانی میں پتھر پھینکا جائے تو لہریں پیدا ہوتی ہیں، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی ضرب لگانے سے کسی صاحب دل نے زور کی ضرب لگائی ہو اللہ تو پوری دنیا میں انتشار پھیل جائے گا، باطل جو ہے وہ گھبرا کے گر جائے گا، باطلوں کے دل خوف سے پست ہو جائیں گے۔ یہی اللہ والوں کی توجہ ہوتی ہے۔ بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔
بس اتنی بڑی جماعت موشاں کا ایک بلی کے سامنے خواص باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیت قلبی کا فقدان ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر 1,00,000 بھی ہو تو تب بھی ایک نحیف اور نازار بلی کو دیکھ کر سب مفرور ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔ تو آج مسلمان بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں انتشار ہے، جمعیت نہیں ہے، قلب جو ہے وہ اس میں طاقت نہیں ہے۔ تیسری مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں، لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ افکار اور حواس کی کثرت پر نیند یک بیک طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔ جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دیدہ دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے، اور جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ تو بس حق تعالی مالک الملک ہیں، اور ایسی جمعیت و ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔ اس جمعیت قلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک فطری، اس میں جانور، کفار، مشرکین سب یکساں ہیں، اور ایک جمعیت وہبی ہے جو ایمان و تقوی کی برکت کے بعد حصول تعلق مع اللہ سے میسر ہوتی ہے، جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو یہ مراقبہ کروائے جاتے ہیں، یہ جمعیت قلب حاصل کرنے کے لیے کروائے جاتے ہیں، کہ آپ کے دلوں میں ادھر ادھر کے خیالات ختم ہوں۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اب میں مراقبہ کر رہا ہوں، لیکن مراقبہ کرنے سے میرے اندر خیالات کا ایک وہ ہے کہ اندر سے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، تو اس پہ گھبرانا نہیں ہوتا، اس چیز سے پریشان نہیں ہونا ہوتا، بلکہ جو چیز انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جب آپ کسی بھی جگہ پہ، گندی جگہ پہ تھوڑا سا پانی، سرف وغیرہ ڈالیں گے تو وہ جھاگ بنے گی، اور تھوڑی سی اس کے اوپر اگر آپ گرمائش دیں تو وہ بھاپ بن کے اوپر اٹھے گی۔ تو یہی حال ہمارے قلوب کا ہوتا ہے کہ شروع میں مراقبہ کرنے جب بیٹھتے ہیں تو انسان کو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی ہم نے تو ساری زندگی یہ گناہ کیے بھی نہیں، ان کو سوچا بھی نہیں، تو پھر یہ کیسی باتیں عجیب آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے کھایا، پیا، دیکھا، وہ اس وقت تو اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن اب جب نور اندر آنے شروع ہوا تو اس نور سے وہ گندگیاں اور غلاظتیں روشن ہونا شروع ہوئیں۔ تو یہی مثال اس کی ہے کہ جب ہم مراقبہ کرنے بیٹھیں گے، جمعیت قلب حاصل کریں گے، تو دنیا کی کوئی چیز بھی برائی ہمارے آگے ٹک نہیں سکتی، ہمیں انتشار نہیں ہوگا، ہمیں ڈر نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ اس کی مثال یہ عاجز آپ کو اس طرح سے دیتا ہے کہ جیسے آپ نے مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھا کہ وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، اور ایک دفعہ اس کا سانچہ بنانے کے بعد اس کو جیسے مٹکے کی شکل دے دی، اب اس کی شکل دینے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو شروع کے اسباق ہیں وہ آپ کو ایک شیپ دینے کے لیے ہیں، آپ کو سانچہ دینے کے لیے ہیں، آپ کو ایک ظاہری
شکل و صورت عطا کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کی ایک شیپ بن جائے. پھر آگے کے اسباق جو ہوتے ہیں وہ انسان کو پکا کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں تو تربوز لینا ہوتا ہے، سیب لینا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم لوگ ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں، اچھی طرح چیک کرتے ہیں کہیں سے گلی ہوئی چیز تو نہیں ہے، کہیں سے خراب تو نہیں ہے. تو جب ہم لوگ عام انسان ہوتے ہوئے اپنے لیے کوئی چیز بلا وجہ نہیں خرید لیتے، بلا وجہ اس کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ لیتے، تو کیا اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی قبول کر لیں گے؟ نہیں. اللہ رب العزت بھی پہلے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہاں بھئی بنو، کرو محنت. اور یہ محنت کی توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے. فی زمانہ اگر آپ کو اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے شکر میں گرے رہے کہ یا اللہ اس زمانے میں بھی آپ نے ہمیں کوئی سیدھی بات بتانے والا، کوئی ڈانٹنے والا، کوئی سمجھانے والا عطا کر دیا. نہیں تو لوگ صرف اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے سے تو مسکرا کر نہیں دیکھا، یا ہمیں واٹس ایپ پہ ہم نے میسج کیا تو حضرت نے ہمیں جواب نہیں دیا. اتنی سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو اگر میسج دیکھ بھی لیا ہے تو آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. اور کیونکہ اگر کسی بندے کو اللہ کا تعلق مل جائے تو وہ تو دنیا سے ویسے ہی کٹتا ہے، جان چھڑاتا ہے. مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے دنیا، جان چھوڑے دنیا. لیکن اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کی نیت ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی نیت ہوتی ہے. اس وجہ سے مخلوق کی طرف سے ذلت بھی برداشت کرتے ہیں، مخلوق کی طرف سے یہ بھی باتیں برداشت کرتے ہیں کہ جی دین پڑھانے بیٹھ گئے، ان کو کس نے کہا تھا، جاتے کماتے کھاتے ہمارے سروں پہ بیٹھ گئے ہیں، ہمیں ان کے خرچے اٹھانے پڑیں گے، ہمیں ان کا یہ کام کرنا پڑے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت ہر زمانے میں ہر بندے کو پالتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد کا سایہ ان کے بچپن سے ان کے سر پہ سے اٹھ گیا، ان کے والدہ کا سایہ ان کے بچپن میں اٹھ گیا. جب والد پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. والدہ ماجدہ دنیا ان کی 6 سال کی عمر میں تشریف لے گئی. دادا جو ہیں وہ 8 سال کی عمر میں تشریف لے گئے. تو کیا ہوا، سارے تعلق ختم ہو گئے، ظاہری ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹریٹ ہوئے؟ ان کو کسی قسم کی فرسٹریشن تھی؟ خدا نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست انسان کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں، کوئی شخصیت نہیں. وہ سید البشر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم لوگ کہیں اعتراض نہ کر لو، میں اپنے حبیب کو تمہارے سامنے ایسی شکل میں لے کے آتا ہوں کہ جس کی مثل زمین و آسمان میں نہیں ہے، جن کا نور تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. لیکن ان کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم لوگ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. تو اس وقت ان اسباق کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جائے، ہم اپنے اصل سے جو ٹوٹ گئے ہیں یا دور ہو گئے ہیں اس چیز کو سمجھا جائے کہ ہمارا اصل ہمارا دین ہے، ہماری بنیاد ہمارا اسلام ہے.
اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے عزت عطا کی ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے عزت عطا کی ہے، اگر ہم اس کو کہیں اور ڈھونڈیں گے تو ہمیشہ ذلت ہی پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے بن کے رہیں اور جو ہمیں چیز سکھائی جا رہی ہے اس کو سیکھیں، کیونکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے تربیت کرتے ہیں آنے والے وقت کے لیے۔ اگر مشکل حالات ہیں تو اس میں اپنے آپ کو سمجھائیں، سدھاریں کہ ہاں بھئی یہ حالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ میرے اوپر جو وہ آ رہی ہے وہ یہ میری آن دا گراؤنڈ ٹریننگ ہو رہی ہے، آگے ہو سکتا ہے میرے اوپر بہت زیادہ سخت حالات آنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت اس وقت میں میری ٹریننگ کر رہے ہیں، مجھے اس وقت میں تربیت دے رہے ہیں کہ میں آنے والے وقت میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ اپنے آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو اس طرح سے پازیٹیو رکھیں۔ تو یہ جو مراقبہ ہے، یہ مراقبہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کو کوئی بھی بندہ اگر سمجھتا ہے کہ بھئی یہ لائٹ سی چیز ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کو بتا دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرو کہ تبتل اختیار کر لو۔ تو بہرحال یہ مراقبہ کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت ایسی کیفیت عطا کر دیتے ہیں کہ انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ عاجز مثنوی شریف کا درس ختم کرتا ہے اور ایک ایکسٹرا جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے پہلے سپارے کی کچھ جو اس کی چیدہ اس میں باتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں 5 باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز ہے انسانوں کی اقسام، کہ انسان کتنی قسموں کے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے اعجاز قرآن، تیسری چیز ہے قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، چوتھی چیز ہے بنی اسرائیل کے احوال، اور 5ویں چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ تو پہلی جو چیز ہے کہ انسانوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، تو انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے مومنین کی، دوسری قسم ہوتی ہے منافقین کی، اور تیسری قسم ہوتی ہے کافرین کی۔ اب اللہ رب العزت نے مومنین کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب 5 صفات کون سی ہیں؟ ایمان بالغیب، کہ بغیر دیکھے ایمان لانا۔ دوسری صفت ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے انفاق۔ چوتھی چیز ہے ایمان بالکتب۔ 5ویں چیز ہے یقین بالآخرہ۔ اسی طرح منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعور، قلبی بیماریاں۔ اب قلبی بیماری کیا ہے؟ جہاں پہ دیکھا کوئی لڑکی موجود ہے تو ایک دم سٹک ہو گئے وہاں پہ کہ بنیں گے ایسے جیسے ہم اس کے بھائی ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کی آواز سننے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔
ذرا سی فون پہ، ذرا سی کہیں پہ بس لڑکی کی آواز سنائی دے دے۔ بعض ممالک میں تو لوگ اتنے زیادہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں کہ کہیں پہ کالا کپڑا بھی دیکھ لیں تو بس دیوانے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کالا کپڑے میں ضرور کوئی لڑکی یا عورت ہی ہوگی۔ اس حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ کسی جگہ پہ جھاڑیوں پہ کسی نے کالا کپڑا ڈال دیا، اور جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہاں پہ کالا کپڑا پڑا ہوا ہے تو شاید کوئی اندر لڑکی ہی بیٹھی ہو، تو یہ قلبی بیماری ہے۔ پھر ہے سفاہت، پھر چیز ہے احکام الہی کا استہزاء، یعنی مذاق اڑانا، کہ بھئی یہ آج کل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں کو کہ مولوی کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جی نماز قائم کرو، بھئی گھروں میں پڑھ لو، مسجدوں میں لازمی جانا ضروری ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، فتنہ و فساد، صرف مولویوں کے اوپر بکواس کرنا، علماء کے اوپر بکواس کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، ضلالت کی باتیں کرنا، پھر تذبذب کا شکار رہنا کہ بھئی میں یہ کر لوں یا یہ کر لوں، میں یوں کر لوں یا وہ کر لوں۔ اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ویسے تو ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن دنیا کسی نے نہیں بنائی۔ شیطان کو مانیں گے کہ ہاں جی شیطان ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ شیطان بنا کیسے، کس کی نافرمانی کر کے شیطان بنا۔ پھر اس کے اندر جو دوسری چیز تھی اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی ہے ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، یہ اعجاز قرآن ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، کہ اللہ رب العزت نے بتایا اس میں قرآن مجید میں پہلے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا پھر اقرار عدم علم کا کرنا کہ ہمارے پاس علم نہیں، جو علم جتنا اللہ نے عطا کر دیا بس اتنا ہی ہے، پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا، پھر شیطان کا انکار کرنا اور پھر مردود ہو جانا، یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ سوچ لیں کہ شیطان نے تو صرف ایک دفعہ سجدہ نہیں کیا تھا تو مردود ہو گیا تھا، تو آج تو لوگ کہتے ہیں اور جی ہمیں تو معاف ہیں، نعوذ باللہ ایسے کفریہ کلمات نکالتے ہیں کہ ہماری تو اللہ سے پرانی لڑائی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو اور پھر جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا کرنا۔ چوتھے احوال جو تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ پھر پانچویں چیز ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ اور استغفار کرنا۔ تو اس میں نقطے کی بات یہ سمجھ لیں کہ بنوایا تو اللہ رب العزت نے تھا خانہ کعبہ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا اور پھر توبہ اور استغفار کی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نیکی کا کام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کریں
تو پھر اس کے بعد رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول کروائیں کہ اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ہم اس کو اجر نہیں پا سکتے اگر آپ قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کام کے اوپر استغفار کرنا کہ ہمارے سے جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ معاف فرما دیں، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج تو امید ہے کہ چاند دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رحمتوں والے مہینے میں داخل فرما لیں۔ ابھی کچھ ساعتیں باقی ہیں، وقت تبدیل کرنے کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ چونکہ یہاں بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہمارے کچھ دوست احباب انڈیا اور پاکستان میں ہیں، تو وہاں پہ روزہ کھلنے کا وقت جو ہے وہ 6:45 بجے کا ہے تقریباً، تو وہاں سے ہمارا فرق 2.5 گھنٹے کا ہے انڈیا کے ساتھ، اور 2 گھنٹے کا پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت میں محض اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس نیت سے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم سب ہی پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظر ہو جائے۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو ایک چڑیا پانی بھر بھر کے لاتی تھی، تو کسی نے کہا بھئی تمہارے اس پانی لانے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پانی لانے سے کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک خلیل کی محبت کا حق تو نام تو لکھا جائے گا نا، تو ہمارے بیٹھنے سے کچھ ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے لو لگانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت پانا چاہتے ہیں۔ تو تابہ منزل صرف دیوانے جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں جتنے پروانے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے ہم اللہ رب العزت کی اتنی اطاعت کریں اور اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ یہ اطاعت ہماری محض آپ کے فضل سے ہے۔ تو صرف یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ اپنے وقت تبدیل کیا ہے تاکہ وہاں والوں کو روزے سے پہلے روزے کی دعاؤں میں، ان کی روزے کی دعاؤں میں اور ہماری روزے کی دعاؤں میں ہم سارے آپس میں شریک ہو جائیں، اور ایک اجتماعی عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کافی دنوں سے اجتماعی طور پہ مراقبہ اور دعا کا عمل کر رہے ہیں۔ تو اسی نیت کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے تمام بھائیوں کے خیال کرتے ہوئے اس وقت کو تبدیل کیا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، لیکن مراقبے سے پہلے توبہ کے کلمات ہم پڑھیں گے، اور اپنی پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگ توبہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے۔ اگر ہم لوگ رمضان المبارک میں داخل بھی ہوتے ہیں آج، تب بھی توبہ کر کے داخل ہوں، اور اگر ہم لوگ نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم نے ہر گھڑی ہر آن توبہ تو کرنی ہے۔ تو جو یہ کلمات عاجز پڑھے گا پیچھے پیچھے میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے رب کریم، اے غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم. اے رب کریم، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ، آپ ہمیں دوبارہ سے رمضان میں داخل فرما رہے ہیں. اے رب کریم، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں رمضان المبارک کی کامل رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اے رب کریم، اس رمضان المبارک میں ہم پر خصوصی نظر کرم فرما دیجئے. اے رب کریم، اس رمضان المبارک میں ہمیں صبح و شام اپنی یاد میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، آپ نے ہم پر اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں کام کاج سے، ساری دنیا سے ہٹا کر گھروں میں بند کر دیا اور اپنا فضل سے صرف اپنی یاد کے لیے مختص کر دیا. یا اللہ، اب اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، اس رمضان المبارک میں اس موبائل کے فتنے سے ہماری جان چھڑوائے رکھیے. یا اللہ، جو اس کا جائز استعمال ہے صرف اس حد تک ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب کریم، موبائل کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر ہر قسم کی فلمیں، گانے اور پتہ نہیں کیا الا بلا دیکھنے سے ہمیں بچائیے. اے رب کریم، ہمارے اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیجیے. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. یا اللہ، ہم نے سب نے مل کے آپ سے توبہ کی ہے. اے رب کریم، ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں عافیت کے ساتھ یا اللہ اس توبہ پر قائم رکھیے. اور قیامت کے دن اے رب کریم، ہمیں اپنے فضل سے اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے رب کریم، مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے. یا اللہ، ہم سب کو جمعیت قلبی عطا فرمائیے. اے رب کریم، جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہم سب کے قلوب میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما دیجئے. اے رب کریم، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہم نے جو مانگا ہمیں اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے. اے رب کریم، اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے. اے رب کریم، جتنی بھی شر والی قوتیں ہیں ان کو پست اور ناکام فرمائیے. اے رب کریم، آپ شیطان اور بڑے شیاطین کو قید فرما دیں گے، لیکن ہمارے انسانوں کی شکل میں جو درندے ہیں، یا اللہ ان کو بھی لگام عطا فرما دیجیے عافیت کے ساتھ. اے رب کریم، ہم ظاہر میں تو بندے ہیں، اندر سے بالکل درندے ہیں. اے رب کریم، کہیں پہ کوئی موقع مل جائے یا اللہ گناہ کا نہیں چھوڑتے. کہیں پہ کوئی لڑکی نظر آ جائے، عورت نظر آ جائے، اے رب کریم کوئی نہیں چھوڑتے. یہ رب کریم، ہم سب کو اس گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے اور اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے میرے مالک، ہم کمزور ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ رب کریم، جیسے لوگ رمضان پیکج میں لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں عطا کر دیتے ہیں، غریب اور مسکینوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کمزوروں اور لاچاروں پہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں. اے کل کائنات کے خالق اور مالک، اے ہر قسم کی رحمت کے خزانوں کے مالک، اے ہر طرح کی نعمتوں کے مالک، اے وحدہ لا شریک، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں. اے رب کریم، ہمیں اپنا تعلق عطا کر دیجئے.
عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے رب کریم اپنے در کا بنا لیجئے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمارے لیے اپنے در کے دروازے کھول دیجئے۔ اے رب کریم ہم چاہے کتنے بھی غلیظ ہیں، کتنے بھی گندے ہیں، کتنی بھی گناہوں والی زندگی گزار کے آئے ہیں، پر اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ آپ کا دروازہ کھل گیا تو ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم بھی نیکوکار بن جائیں گے، ہم بھی آپ کے فضل پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے رب کریم ہمیں بھی وہ مزہ آ جائے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے میں آتا ہے۔ اے رب کریم وہ قلبی سکون مل ہی جائے گا جو نیک بندوں کے قلوب میں آپ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اپنی رحمت سے خاص حصہ عطا فرمائیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ جتنی خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت جی دامت القادم اور ان کے صاحبزادگان کو خصوصاً عزت اور عافیت عطا فرمائیے، ان کو ہر قسم کے شر سے پناہ عطا فرمائیے اور ان کے فیض میں عافیتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیے۔ اے رب کریم آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہی اس دنیا کے مالک ہیں، آپ کی دنیا ہے، آپ ہی نے سب کو پیدا فرمایا ہے اور سب نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے فضل و کرم کی رحمت کی چھاؤں میں داخل فرما لیجئے اور مشکل کے دن دور فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجئے گا۔ اے اللہ منزل کے قریب پہنچ کر بھی پیاسا رہ جانے سے بچا لیجئے گا۔ یا اللہ جب منزل پہ پہنچا دیا، اے اللہ جب آقا کے در پہ پہنچا دیا تو رب کریم اب شفاعت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ رب کریم جب آقا کی امتیں پیدا کر دیا تو رب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا، آپ کی اپنی محبت جو آپ نے ہم سے فرمائی اور اس امت میں پیدا کر دیا، یا اللہ اس محبت کو غالب رکھیے گا اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہمیں رمضان المبارک میں مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اے رب کریم آپ اتنے رحیم ہیں، آپ کے در سے ہمیشہ ملا ہے، دعا سے ہاتھ ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ اے میرے مالک اپنی محبت عطا کر دیجئے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے راضی، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی۔ اے رب کریم ہم دین اسلام سے راضی۔ اے میرے مالک ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ دنیا کی چکا چوند سے ہمیں ایمان ضائع ہونے سے بچا لیجئے گا۔ اے رب کریم گھر کی عورتوں کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائیے گا، اے مہربانی کا معاملہ فرمائیے گا۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں خدمت کریں گی یا کر رہی ہیں، یا اللہ ان کے اوپر خصوصی فضل فرمائیے، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کو کمزور سمجھتے ہوئے اے اللہ ان کو معاف کر دیجئے اور ہمیں ان سے راضی کر دیجئے اور انہیں ہم سے راضی کر دیجئے۔ اے رب کریم وہ چڑیاؤں کی مانند ہیں، اے میرے مالک ہمیں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.